ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات کھلے مقامات، مساجد اور عید گاہوں میں ہوئے۔ وفاقی دارالحکومت میں عید الفطر کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کراچی اور وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید منائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی عید کا دن لاہور میں گزاریں گے، جبکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز جدہ میں عید منائیں گی۔ سابق صدر مملکت آصف زرداری نواب شاہ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو لاڑکانہ میں عید منائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف گوجر خان میں عید منائیں گے۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی گجرات اور چودھری مونس الہی عید کے ایام لندن میں گزاریں گے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں عید منائیں گے۔ فواد چودھری جہلم، منظور بٹو اکاڑہ اور مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں عید منا رہے ہیں۔ 22 اپریل کو دنیا بھر میں ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ ارتھ ڈے باضابطہ طور پر پہلی بار 1970 میں تقریباً 193 سے زائد ممالک میں ایک عالمی دن کے طور پر منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہے۔ قدرتی ماحول کی حفاظت، موسمی تبدیلی اور قدرتی آفات سے زمین اور جانداروں پر ہونے والے اثرات کو کم سے کم کرنا، نیز عوام اور آنے والی نسلوں کو بھی ان تمام مسائل کی مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے، جس کی وجہ سے کرۂ ارض نہ صرف دھیرے دھیرے اپنی قدرتی خوبصورتی کھوتا جا رہا ہے، بلکہ زمین پر رہنے والے تمام تر جانداروں کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بہت سے ممالک اور کمیونٹیز میں ارتھ ڈے کی بجائے ارتھ ویک منایا جاتا ہے، جس میں پورا ہفتہ ہی ماحولیاتی تحفظ کے لیے بہت سی سرگرمیاں شروع کی جاتی ہیں، جن میں درخت لگانا، پہلے سے موجود درختوں کی نگہداشت اور ان کو پانی دینا، صفائی ستھرائی کے ذریعے اپنے علاقے کے مکینوں کو بہتر ماحول فراہم کرنا، جانوروں کی دیکھ بھال۔ اس کے علاوہ ہر سال ارتھ ڈے کے موقع پر باقاعدہ ایک تھیم بنائی جاتی ہے اور پھر اسی موضوع کے حساب سے ہی سرگرمیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام میں ماحولیاتی شعور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ پاکستان قدرتی آفات سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں بھی شامل ہے۔ پاکستان طوفانی بارشیں، سیلاب اور اکثر جگہوں پر قحط سالی کی صورتحال سے بھی دوچار رہ چکا ہے۔ ارتھ ڈے کو محض ایک دن تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس دن کیے جانے والے تمام عہد کو اپنی روزمرہ زندگیوں کا حصہ بنا لیا جائے، کیونکہ اس وقت زمین کو درپیش مسائل کا حل اس سلسلے میں کیے جانے والے فوری اقدامات میں ہی پوشیدہ ہے۔ یاد رکھیں، زمین ہی ہمارا واحد گھر ہے، اس کی بقا میں ہی ہماری اور آنے والی نسلوں کی زندگیوں کا تحفظ ہے، اور اب زمین کو بچانے کا یہی واحد حل ہے کہ تمام انسان اجتماعی یا انفرادی طور پر اس کے تحفظ کے لیے کوشاں رہیں۔ حکومتی اتحاد اور تحریک انصاف کے درمیان 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں بتایا کہ سینئر حکومتی رہنماؤں کا کل تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر سے رابطہ ہوا اور انہیں 26 تاریخ کو ملنے کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کے پیغام پر اسد قیصر نے جواب دیا کہ ہم اس معاملے پر اکٹھے ہیں اور 26 تاریخ کو ملتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 اپریل کو ہی اتحادی جماعتوں کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اسی شام تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا مذاکرات بھی ہوئے تو 2018 کے الیکشن سے شروع کریں گے۔ آئین میں صرف 90 دن کا نہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن میں الیکشن کرائیں۔ مذاکرات کا ایجنڈا ہم خود طے کریں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے سے متعلق درخواست پر 27 اپریل کو سماعت ہوگی اور 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے مکی آرتھر کو پاکستان مینز کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کرنے پر پی سی بی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے گاؤں کے سرکس میں جوکر کی طرح پاگل قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ کے بجائے مکی آرتھر کی وفاداری ڈربی شائر کاؤنٹی کرکٹ کلب میں اپنی ملازمت کے ساتھ سب سے پہلے ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پی سی بی نے واضح کیا کہ آرتھر ڈربی شائر کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے تمام اسائنمنٹس کے لیے ٹیم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے۔ رمیز راجہ نے پی سی بی کی انتظامی کمیٹی اور اس کے چیئرمین نجم سیٹھی کو مزید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں کرکٹ کی معلومات تک نہیں ہے اور وہ زیادہ تنخواہوں پر عہدے پر براجمان ہے۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ کرکٹ کی اپنی نوعیت کے پہلے کوچ ڈائریکٹر نے پاکستان کرکٹ کو دور سے چلانے کے لیے منتخب کیا، جس کی وفاداری پاکستان کرکٹ سے زیادہ کاؤنٹی کے کام کے ساتھ سب سے پہلے ہے۔ یہ گاؤں کے سرکس کے مسخرے کی طرح پاگل ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی نے نجم سیٹھی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ 12 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ہیں۔ ایک پی سی بی چیئرمین جو کرکٹ کو نہیں سمجھتا شاید اتنا اچھا نہیں تھا کہ وہ کلب کرکٹ میں اپنی ٹیم میں جگہ بنا سکے۔
پاکستان کرکٹ کے معاملات کو چلانے کے لیے انتظامی کمیٹی کے لیے سیاسی چھوٹی سوچ رکھنے والے کلب رنرز کی ایک ٹولی کا سربراہ ہے۔ دوسری طرف ڈربی شائر کے سی ای او ریان ڈکٹ نے کہا کہ آرتھر کی توجہ ڈربی شائر پر ہے اور پی سی بی کی جانب سے ان کی تقرری کلب کے عالمی سطح پر نمائندگی کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ کینیڈا کے مصروف ترین ہوائی اڈے پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً $15 ملین کا سونا چوری ہو گیا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈا کے پولیس حکام نے بتایا کہ رواں ہفتے ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز سے کنٹینر اتارنے کے بعد ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ ریجنل پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ عام طریقہ کار کے مطابق ہی ہوائی جہاز لینڈ ہوا، جس کے بعد اس سے کنٹینر کو اتار کر ہولڈنگ کارگو میں لے جایا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ کنٹینر میں سونے کے علاوہ دیگر اعلیٰ قیمتی اشیاء کی کھیپ بھی موجود تھی۔ کنٹینر ہولڈنگ کارگو میں رکھنے کے کچھ دیر بعد ہی چوری ہوا، جس پر پولیس کو گمشدہ کنٹینر کی اطلاع دی گئی۔ تاہم کنٹینر کہاں سے آیا تھا، اس کی آخری منزل کیا تھی اور اس کے اندر سونے کے علاوہ کون سی قیمتی اشیاء تھیں، اس حوالے سے پولیس نے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ آسٹرین ایئر لائنز کے ایک جہاز کو واش رومز خراب ہونے کے باعث ویانا سے نیو یارک جانے والی پرواز کے 2 گھنٹے بعد ہی واپس آنا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق ویانا سے نیو یارک کے لیے روانہ ہونے والی فلائٹ کے عملے کو 2 گھنٹے بعد علم ہوا کہ طیارے کے 8 میں سے 5 واش رومز خراب ہیں۔ پیر کے روز روانہ ہونے والی بوئنگ 777 کی اس پرواز میں تقریباً 300 مسافر سوار تھے اور اس کا دورانیہ 8 گھنٹے پر محیط تھا۔ ایئر لائن کی ایک ترجمان کے مطابق جہاز کے عملے کو دوران پرواز تکنیکی خرابی کے بارے میں معلوم ہوا۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے واش رومز کا فلش سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا، تو اس کے بعد پرواز کو واپس ویانا موڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ان کی اطلاع کے مطابق اس سے قبل آسٹریلوی ایئر لائنز کی فلائٹ میں اسی قسم کا مسئلہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ ایئر لائنز کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جہاز کی تکنیکی خرابی دور کر دی گئی ہے اور اس کی پروازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ آسٹرین ایئر لائنز کی اس پرواز میں تکنیکی خرابی کے بعد مسافروں کو ویانا سے دوسری پروازوں کے ذریعے ان کی منزل پر پہنچایا گیا۔ اپنے پیاروں کو عیدی بروقت بھیجیے تاکہ وہ سکون سے عید کی شاپنگ کر سکیں۔ منی ٹرانسفر میں آپ کا جانا پہچانا آزمایا ہوا نام، جہلم ایکسپریس منی ٹرانسفر، مرزا ادریس بیگ، کانٹیکٹ نمبر 9294274392۔ ہم تاریخیں نہیں بلکہ اسی دن آپ کی رقم دیتے ہیں۔ رقم صرف جہلم منی ٹرانسفر سے ہی بھیجیے۔